الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے ہر عمل سے جو اس نے جس عمل سے جو نیت کی ہے۔ ظاہری طور پر عمل اچھا ہے، نیت بری ہے تو اس عمل کا بدلہ برائی سے۔ ظاہری طور پر کوئی عمل دنیا کے نظر آ رہا ہے لیکن اس میں نیت اچھی ہے تو اس کا بدلہ اچھا ہے۔ اگر کوئی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو کوئی صلہ نہیں، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے حج کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام تم نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی میرے لیے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اپنے گھر کو، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، قوم کو، قبیلے کو، ساری چیزوں کو چھوڑا ہے، اور اس سے مقصود اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تو تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی مل گئے، اور اگر تم نے دنیا کی غرض کے لیے یا نکاح کے لیے کیا کہ بھائی ہجرت کریں گے تمہاری وسعت ملے گی یا نکاح ہو جائے گا، تو فرمایا دنیا کی چیزیں تو مل جائیں گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ میدان کربلا میں 52 آل بیت اور آل رسول میں سے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس میں سے 2 صحابی، جس میں سے حضرت زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، اور ایک امام حسین کے بھتیجے جن کا نام تھا حضرت حسن مصنع، وہ بچ گئے۔ تو کہا کہ حضرت زین العابدین ہمیشہ روتے رہتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، اس کے بعد زندگی میں کبھی ہنسے نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ زین العابدین تم میدان کربلا میں موجود تھے، میدان کربلا کا واقعہ تو سناؤ۔ تو انہوں نے کہا میں وہ واقعہ نہیں سناتا کہ میرا خاندان، میرے آباء و اجداد جس دین کے لیے، جس اللہ کے لیے خلوص نیت سے لڑے ہیں، میں اس اخلاص کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تمہیں بتا کر میں وہ صلہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ جو عمل انہوں نے جس کے لیے کیا تھا اس کو وہ پتہ ہے۔ تو حضرت زین العابدین میدان کربلا کا واقعہ بیان نہیں کرتے تھے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ریا یا شہرت پیدا نہ ہو جائے اور جو ہمیں اجر ملنا چاہیے اس اجر سے محرومی نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کے صحابہ کرام کے ایمان کا اور اعمال کا اور اخلاق کا اور اخلاص کا اعلیٰ پیمانہ تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جو کی صدقہ کریں، بعد میں آنے والے لوگ پہاڑوں کے برابر اور پہاڑ کے برابر صدقہ کریں تو میرے صحابہ کی مٹھی اس پہ بھاری ہے کہ ان کا جو خلوص، ان کا جو ایمان، ان کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رضا کی طاقت تھی وہ بعد والوں میں نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما دے۔